السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سعدیہ خالد INN کے ساتھ۔ آج ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے سینئر تجزیہ کار اور معروف صحافی ناصر نقوی صاحب کو۔ آئیے ان سے کرنٹ جو بھی پولیٹیکل سچویشن ہے اس کے بارے میں ان کے جو رائے ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم ناصر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، الحمدللہ۔ ناصر صاحب، عمران خان کی معافی قبول کر لی گئی ہے اور توہین عدالت کا نوٹس کا جو ہے وہ بھی خارج کر دیا گیا ہے، تو یہ کوئی ڈھیل دی گئی ہے یا ڈیل ہوئی ہے؟ دلچسپ بات ہے آپ نے کی ہے کہ ڈیل ہے کہ ڈھیل ہے۔ دیکھیں سعدیہ، بات یہ ہے کہ اگر ہم گزشتہ 4 سال یا 3 سال یا 5 سال دیکھیں تو ہماری سیاست میں ڈیل اور ڈھیل کے بڑے تذکرے ملیں گے آپ کو، اور دونوں جانب سے، یعنی اپوزیشن کی جانب سے بھی حکومت کی جانب سے بھی بڑے بڑے دعوے تھے کہ NRO نہیں دوں گا، ڈیل نہیں دوں گا، ڈھیل نہیں دوں گا، لیکن الحمدللہ وہ موسم آ گیا کہ جو کہتے تھے نہیں دوں گا وہ خود بھی لے رہے ہیں، اور جو کہتے تھے نہیں لیں گے وہ بھی لے رہے ہیں۔ تو اب یہ معاملہ ڈیل اور ڈھیل کا اس لیے لگ رہا ہے کہ آپ دیکھیں تو صحیح ہوا کیا۔ موجودہ موسم میں جب سیاسی بحران موجود ہے ملک میں، وہاں جب اگر آپ جو بھی کہیں سیاستدان، ان کی مرضی ہے، سیاست میں تو سب کچھ چلتا ہے، تو اگر وہ ان کو دیکھیں، آپ نوٹ کریں تو مریم نواز کو بھی مل گئی ڈھیل یا ڈیل کہ ان کا پاسپورٹ واپس مل گیا۔ 4 سال سے انسانی حقوق کے مطابق کسی کا پاسپورٹ لے کے اس کو روکا نہیں جا سکتا، باؤنڈ نہیں کیا جا سکتا۔ اب پھر وہ کہی تھی کہ میں نے اپنے والد کے پاس جانا، لیکن یہ کہتے تھے کہ یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، کرپٹ ہیں، نہیں دینا، نہیں دیا۔ وہ جیل بھی گئی، ان کے مقدمہ بھی چلا، لیکن کیا ہوا آخر میں دیکھیں وہ وہاں سے بھی باہر آئیں، ضمانت ہوئی، اب ان کا پاسپورٹ بھی مل گیا، اب وہ لندن بھی جائیں گی۔ اچھا، ان کو چھوڑ دیں۔ عمران خان کے اتحادی ہیں پرویز الہی صاحب کے صاحبزادے منی لانڈرنگ میں، مونس الہی، کل ہی ڈیل بھی ہوئی، ڈھیل بھی ہوئی، اور ان کا منی لانڈرنگ کا کیس ختم۔ تو ناصر صاحب، اس کا مطلب ہے کہ یہ تو دیکھا جائے تو سب کو ڈھیل دی جا رہی ہے۔ یہ ڈیل اور ڈھیل جو ہے نا سیاست کا ایک حصہ بن گیا ہے، کہتے دعوے سب کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں افسوسناک بات یہی ہے کہ پاکستان کے 75 سالہ جو سال گزرے ہیں، 75ویں ہم نے سالگرہ منائی ہے، تو ان 75 سالوں میں یہی کچھ ہوا ہے کہ ہم نے کہا کچھ ہے، کیا کچھ ہے، ہم دعوے کوئی اور کرتے ہیں، رزلٹ ہم کچھ اور دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج تک ہمارا پارلیمانی نظام جو مستحکم نہیں ہو سکا۔ اب خالی یہی نہیں ہے، ان کے بعد کی بات دیکھ لیں، آگے کی بات دیکھ لیں۔ شہباز شریف وغیرہ جو ہیں وہ بھی کہتے تھے یہ ڈیل نہیں دوں گا، NRO نہیں دوں گا، یہ وہ چلے گئے، اکثریت ان کی ختم ہو گئی، ان کی اکثریت ثابت ہو گئی اور وہ آ گئے۔ تو اب کیا ہے، یہ سارا کچھ اسی طرح ہے کہ اتار چڑھاؤ چل رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنے حساب سے پالیسی بناتی ہے ان کے ساتھ جو ہے، کیونکہ جب اپوزیشن جو موجودہ اتحادی جماعت ہے جو حکومت میں ہے، PDM، وہ یہ کہتا تھا یہ چہیتے ہیں عمران خان، اور عمران خان کو باقاعدہ ڈیل دی گئی ہے اور ان کو لاگے بٹھا دیا گیا، لیکن وہ باتیں اب پیچھے رہ گئیں۔ اب عمران خان صاحب وہی بول رہے ہیں کہ ان کو ڈیل دی جا رہی ہے، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ لٹیرے ہیں، انہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا، وہ کہہ رہے ہیں ان کو پہنچایا۔ تو اصل تو عوام کو خراب کیا جا رہا ہے۔ عوام کا جو نظریہ ہے کہ پاکستان کے لیے، استحکام کے لیے، ریاست کی خوشحالی کے لیے جو کام ہونے چاہیے، ہم ان کو چھوڑ کے ہماری توجہ کہیں سے کہیں آپس کی لڑائیاں کر لیتے ہیں، آپس کے وہ بعد میں پھر یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جیسے PDM میں دیکھیں سب ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑے تھے، لیکن سب اتحادی ہیں۔ اسی طرح آپ بھول جائیں کہ کل آج کے جو مخالفین ہیں وہ کل ہو سکتا ہے عمران خان صاحب ان کے اتحادی ہوں یا عمران خان صاحب کے وہ اتحادی ہوں۔ تو سیاست میں کہتے ہیں سب چلتا ہے، تو اس گنگا میں جو ہے نا سب نہا رہے ہیں۔ سیاست میں سب چلتا ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ چیف کی سلیکشن جو ہے یا جو توسیع کا مسئلہ ہے، اگر ہم اس پہ بات کریں تو آپ بتائیں حل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں حل تو ہونا ہی ہونا ہے، اس لیے کہ ہر قومی ادارے کے چیف کا مسئلہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ کبھی کہتے ہیں کہ جو الیکشن کمشنر ہے اس کی جو سلیکشن ہے وہ غلط ہوئی، تو سلیکشن کس نے کی؟ خود کی تھی آپ نے، اور اپوزیشن سے مل کے کی تھی، اور اب آپ کہہ رہے ہیں غلطی ہوگی، غلط ہو گیا۔ ان کو توسیع کس نے دی تھی؟ باجوہ صاحب کو، یہ خود دی تھی، اب کہتے ہیں نہیں جی غلط ہو گیا، اب خلاف ہو گئے۔ پھر باقی جو معاملات ہیں، جب یہ کہتے ہیں میرٹ، تو میرٹ وہی ہوتا ہے کہ جو قومی ادارہ ہے اس کے جو قواعد و ضوابط ہے آئین پاکستان کے تحت وہ کام کرے، اور اس کے تحت جس کا میرٹ بنتا ہے وہ آئے اور اس کو اقتدار دیا جائے یا اس کو وہ پوسٹ دی جائے، وہ مسند پہ بٹھایا جائے اور پھر اس سے حساب کتاب کیا جائے۔ اب عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنے دور میں یہ کہتے تھے، جیسے یہ اترے ہیں تو اس کے بعد سے پوچھا گیا تھا کہ آئندہ چیف کون ہوگا، سپہ سالار کی سلیکشن کیسے ہوگی، تو کہہ لیں گے وہ تو ادارے کا مسئلہ ہے اور میں تو اب وزیر اعظم نہیں ہوں کہ میری رائے استعمال ہو، یہ وزیر اعظم کا ثوابدیدی حق ہے۔ لیکن اب انہیں پتہ لگا کہ نہیں، اب وہ کہتے ہیں نہیں وزیر اعظم ہوئے نہ ہوئے وہ تو چور ہے، ڈاکو ہے۔ میری گل سنو،
تو میری گل نہیں ہوگی، کیونکہ آئین اور قانون وہاں موجود ہے، وہاں سینئرٹی لسٹ موجود ہے، وہاں ایک بورڈ موجود ہے، اس میں سے فیصلہ ہونا ہے، جتنا مرضی شور مچائیں۔ اب وہ فضل الرحمان نے کہہ دیا نا، پھر فضل الرحمان نے کہہ دیا جس کا حق ہے، آئین قانون جس کو اجازت دیتا ہے، جس کا اختیار دیتا ہے، وہی فیصلہ کرے گا کہ توسیع دینی ہے یا سلیکشن کرنی ہے، تقریر کرنی ہے، وہی کرے گا۔ عمران خان کے شور مچانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں، چاہے وہ فوجی ادارے ہیں، چاہے وہ سیاسی ادارے ہیں، وہاں پہ جو بھی پوسٹنگ ہوتی ہے یا جو بھی تعیناتیاں کی جاتی ہیں وہ میرٹ پہ کی جاتی ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ 19-20 کا فرق تو آپ کہہ سکتے ہیں، کہیں ہوتا ہے کہیں نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بنایا تھا جنرل ضیاء الحق کو، تو وہ بھی نیچے سے اٹھا کے بنایا تھا، اسی طرح باقی بھی ہوتا ہے۔ لیکن ایک سسٹم وہاں موجود ہے کہ جب نیچے کا سلیکشن ہو جاتا ہے اور سلیکشن کے بعد جو اوپر والے ہوتے ہیں وہ سب استعفے دے کے گھر چلے جاتے ہیں، ایک طریقہ کار ہے نا۔ تو ان اداروں کو جب تک آپ آزادی نہیں دیں گے، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو، چاہے وہ سول بیوروکریسی ہو، چاہے وہ عسکری بیوروکریسی ہو، اسٹیبلشمنٹ جس کو کہتے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، جب تک ان کو آپ آزادی اختیار نہیں دیں گے، جب تک مداخلت کرتے رہیں گے تو پھر اسی طرح کی باتیں ہوتی رہیں گی۔ یہ مداخلت ہے کہ آپ اس میں زبردستی کے کہ ایک اپوزیشن لیڈر، آپ یا تو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوں، پھر تو فرض ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ آپ سے مشورہ لے، کیونکہ آپ کا حق بن جاتا ہے آئین اور قانون کے تحت۔ آپ پارلیمنٹ میں بھی بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں، آپ پارلیمنٹ سے باہر ہیں، اپوزیشن لیڈر بھی نہیں ہے۔ اپوزیشن لیڈر کون ہے؟ راجہ ریاض ہیں۔ تو راجہ ریاض کون ہے؟ وہ آپ کے بندے تھے۔ اب وہ ان کے مشورے سب کچھ ہو رہا ہے، تو پھر آپ کو اب جو آپ نے فیصلہ کیا تھا وہ آپ کو خود غلط لگ رہا ہے، لیکن چونکہ آپ دنیا کو کہہ چکے کہ نہیں میں دلیر ہوں، میں بہادر ہوں اور میں ڈٹ کے لڑنے والا ہوں۔ اب دیکھیں نا، سپریم کورٹ نے، عدالت عظمیٰ نے، عدالت عالیہ نے، ہائی کورٹ اسلام آباد نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر جائیں اور سارے مسائل وہاں حل کریں اور اپنا کردار ادا کریں۔ تو یہ میڈیا جو ہے یا میرے جیسے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ سے یہی کریں کہ دیکھیں موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ وہاں جائیں، اپنا کردار وہاں ادا کریں جہاں آپ کا حق ہے۔ عوام نے آپ کو ووٹ دیا ہے، آپ نے ان کو منتخب کیا آپ کو، تو جہاں منتخب کیا، آپ اگر پارلیمنٹ میں اکثریت شور نہیں کر سکے، وہ مصنوعی تھی، آپ سے اکثریت ختم ہو گئی، آپ سے لوگ ناراض ہو گئے، یا آپ کو لوگوں کو ساتھ لے کے نہیں چل سکے، تو عام لوگوں کا کیا قصور ہے؟ آپ ان کے لیے تو کردار ادا کریں اپنا۔ تو اس لیے پارلیمنٹ میں جانا پڑے گا عمران صاحب کو، لیکن وہ انکاری ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں جاؤں گا، یعنی میں نہیں جانا ہے پھر۔ صحیح۔ اچھا ناصر صاحب، مہنگائی جینے نہیں دے رہی، یہ تو ایک حقیقت ہے۔ کیا بنے گا پاکستان کا، کیا بنے گا؟ ساتھیوں مسائل بڑھتے جا رہے ہیں اور غریب ملکوں کا یہ مسئلہ پرانا ہے، لیکن آپ کو نہیں لگتا پاکستان میں پچھلے کچھ 1-2-3 سال سے کچھ ضرورت سے زیادہ بڑا مسئلہ بنا دیا گیا دیکھیں اس میں مہنگائی کا؟ پالیسیاں ہوتی ہیں، اس میں غلطیاں ہوتی ہیں، اس میں معاملات ہوتے ہیں، اس میں IMF جیسے جو عالمی ادارے ہیں ان کے معاہدے ہوتے ہیں، ان کی شرائط ہوتی ہیں، مشروط معاملات پہ آپ کو قرضے دیے جاتے ہیں، جو غریب ملک ان کا سہارا وہی اسی سے چلتا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے کچھ معاہدے کیا، وہ مقرر ہے کہ نہیں، لیکن جو بات ثابت ہوئی وہ یہی ہوا کہ IMF نے خود ایک سروے جاری کر دیا تھا کہ یہ معاملات انہی نے جو معاہدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی ہے، پاسداری نہیں کی، لہٰذا ہم مزید سختیاں کر دیں گے۔ اب مزید سختیاں ہو گئی ہم پہ، لیکن جو ایک اسحاق ڈار صاحب آئے نا، اسحاق ڈار صاحب چاہے وقتی طور پہ مصنوعی طور پہ قابو کریں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ وہ قابو کریں گے، کوئی پالیسی بنا کے لے کے آئے ہیں، وہ کریں گے۔ مثال کے طور پر ڈالر جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے، اگر ڈالر کل انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا ہے، حامد میر صاحب سے کہا ہے کہ انہوں نے کہا جی ڈالر تو اصولاً جو ہے وہ 200 سے نیچے آنا چاہیے۔ اچھا تو نیچے آئے گا بھی، وہ کہہ رہے ہیں دعویٰ ہے، ابھی بہت فرق نظر آ رہا ہے، لیکن ان کے آتے ہی جس طرح تھوڑا ڈالر جو ہے وہ اپنا سر جھکانے کو تیار ہو گیا اور روپیہ جو تگڑا ہو گیا، اس سے کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی گمکس ایسی ہوں گی کہ وہ پیسہ کہاں تجوریوں سے نکلے گا، وہ ان کے گھروں سے نکلے گا، وہ کس کے گھروں سے نکلے گا، وہ کہاں سے آئے گا۔ تو مارکیٹ جو ہے جیسے اسٹاک ایکسچینج ہے اس کی صورتحال بھی جو ہے اسحاق ڈار کے آنے کے بعد ہے۔ اب اس میں ایک چیز ہے، تاجر برادری سے ان کے ایک تعلقات ہیں، وہ خود بھی تاجر ہیں، اپنا چیمبر آف کامرس لاہور کے صدر بھی رہے ہیں، وہ بہت قریب سے جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہاں سے کیا ہونا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ مفتی اسماعیل کی طرح جو ہے وہ مصلحت پسند نہیں ہے، یہ سختی کرنے کے عادی ہے۔ تو یہ جائیں گے تاجر برادری سے، یہ کراچی بھی جائیں گے، دائیں بائیں بھی جائیں گے، ان سے جا کے کہیں گے، سختی کریں گے کہ بس ہو گیا جو ہونا تھا، اب انسان بنو، ملک کے لیے کچھ اپنی قربانی نکالو۔ جیسے کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب بھی کہتے تھے کہ اب اشرافیہ کو قربانی دینی پڑے گی، ہم سخت فیصلے کریں گے، اور شہباز شریف صاحب کو ان کے قائد نے ہی یہ ہدایات جاری کی تھی نواز شریف سے۔ ہم لاکھ اختلاف کریں لیکن وہ ان کے قائد ہیں، وہ سزا یافتہ کہیں، آپ ان کو بھاگا ہوا کہیں ملک سے، جو مرضی کہیں،
لیکن وہ ان کے قائد ہیں، لہٰذا وہ ان سے مشورے بھی لیتے ہیں، ابھی بھی ان کے مشورے کے ساتھ ہی آئے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں اسحاق ڈار صاحب کتنے خوش قسمت ہیں، جب وہ ملک سے گئے تھے تب بھی وزیر اعظم کے ساتھ گئے تھے، شاہد خاقان عباسی ان کو اپنے طیارے میں لے کے گئے تھے، اور اب واپس آئے تو شہباز شریف صاحب ان کو واپس لے کے آئے ہیں۔ تو یہ اگر یہ معیشت کو سنبھالنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو اگلے سال الیکشن میں جائیں گے، پھر تو ان کی کوئی پذیرائی ہوگی، ورنہ الیکشن میں مار پڑے گی بہت زوردار۔ غریب تو مر ہی رہا ہے، غریب کے لیے تو مصیبت بنی ہوئی ہے، ایک مہنگائی نے کیا، ایک بے روزگاری نے کیا، پھر اوپر سے سیلاب آ گیا، وہ تو معاملات خراب ہوئے ہی ہیں۔ لیکن اب ان کی باری آئے گی، اب ان کو جس طرح یہ ڈھیل و ڈھیل والا مسئلہ ہے نا، جس طرح سب ایک دوسرے کے یعنی کہتے ہیں بکریاں نہیں پہنا ہوتی ہیں، یہ سارے رلے ہیں اور یہ معاملات جو اس طرح، لیکن عوام کو چاہیے کہ کوئی ریلیف ملے۔ سر یہ جو آرٹیفیشل اسٹیبلٹی قائم کریں گے یہ لوگ، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ لانگ ٹرم ہوگی اور ہمارے بینیفٹ میں عام طور ہوگی؟ پہ ایسی جو مصنوعی چیزیں ہوتی ہیں وہ زیادہ دیر نہیں چلتی، لیکن بات یہی ہے کہ اگر آپ تاجر ہیں اور تجارت کر رہے ہیں تو پھر آپ کی جو پالیسی ہے چاہے وقتی طور پہ آپ بنائیں، لیکن اس کے دور رس نتائج نکلنے چاہیے، نہیں نکلیں گے تو آپ فیل ہو جائیں گے۔ اس لیے کوشش یہ ہے، وہ لوگ کر رہے ہیں، کہتے ہیں، دعوے دار ہیں کہ ہم کچھ کریں گے، اور میرا جو سوال ہے یا جواب ہے وہ یہ ہے کہ اگر 6 ماہ کے اندر یہ کچھ نہیں کریں گے تو پھر یہ الیکشن میں کیا منہ لے کے جائیں گے۔ لیکن سر لندن پلان کا تو پھر سے بڑا چرچا ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ لندن پلان دیکھیں نا، جیسے وہ کہتے ہیں ایک طرف ڈیل اور ڈیل کہہ کے پھر وہیں پہ میں آ جاتا ہوں کہ مونا سلائی صاحب فارغ ہوئے کہ منی لانڈرنگ کا کیس ختم ہو گیا، جو بڑی دیر سے ان پہ تلوار بنا ہوا تھا، اور اب پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ سیلاب کے لیے متاثرین کے لیے چندہ اکٹھا کرنے چلے گئے اچانک۔ تو یہ اچانک نہیں ہے، یہ بھی آپ کو آج نہیں تو کل پتہ لگے، یہ بھی کوئی ڈیل اور ڈیل ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ انڈر دا ٹیبل کچھ کھچڑی پک رہی ہے جو لوگوں لیکن کے سامنے نہیں آ رہی ہے؟ سیاست میں کوئی چیز آخری نہیں ہوتی، لہٰذا سیاست میں جو ہے نا آج کے دشمن کل دوست بن جاتے ہیں، کل کے دشمن آج دوست نہیں ہوتے، وہ دشمن کھڑے ہو گئے تھے، تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہے۔ اور ویسے بھی 2023 جو ہے الیکشن کا سال ہے، تو جو سیاسی پرندے ہیں وہ ادھر سے ادھر اڑ سکتے ہیں، بلکہ اڑیں گے، مختلف کبوتر مختلف چھتریوں پہ بیٹھے نظر آئیں گے۔ ناصر صاحب صادق اور امین بڑا چرچا ہے اس کا، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں صادق اور امین الحمدللہ ہر مسلمان کو، ہر کلمہ کو صادق اور امین ہونا چاہیے، کہ اس لیے کہ آقا دو جہاں کو کافروں نے کہا تھا کہ آپ صادق اور امین ہیں، ہم آپ کی بات پہ کسی طرح بھی اس کو جھٹلا نہیں سکتے، کافروں نے کہا لیکن تھا۔ ہماری سیاست اچھا میں ہمارے یہاں جو ہے، یوز کرتے ہیں، ہمارے یہاں چونکہ سب 2 نمبری کر رہے ہیں، تضاد بیانی کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ جن کو عزت مآب ثاقب نثار صاحب نے صادق اور امین قرار دیا تھا، وہ منٹ پہ جو ہے نا قلع بازیاں کھا رہے ہیں۔ لہٰذا پلوشہ خان جو ہیں وہ سینٹ میں لے گئی ہیں کہ یہ آرٹیکل 62(1)(f) جو ہے اس میں تبدیلی کی جائے کہ آقا دو جہاں کا یہ خطاب ہے صادق اور امین، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا دنیا میں۔ لہٰذا یہ آدمی جو روز کا روز یو ٹرن لیتا ہے، روز کے روز جھوٹ بولتا ہے، روز کے روز جو ہے وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں صادق اور امین ہوں، لہٰذا آئندہ کے لیے یہ پابندی لگے، اس کو تبدیلی کی جائے، اور کسی بھی انسان کو صادق اور امین کا یہ جو ہے نا سند یا ڈگری عطا نہ کی جائے، بلکہ اس کو تبدیل کیا جائے۔ اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ راست گو کہہ دیا جائے کہ یہ بڑا اچھا صاف ستھرا بولنے والا ہے، یا یہ وفا شعار ہے، یہ تبدیلی کر دے، لیکن صادق اور امین ختم کر دے۔ سینٹ میں پہنچ چکا بل، قومی اسمبلی میں بھی آئے گا، دونوں طرف سے ہوگی، پاس ہو جائے۔ صحیح۔ ناصر صاحب آج کے دن کے حوالے سے، آج آپ کو پتہ ہے اینیمل ڈے ہے اور ہم سوشل اینیملز ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہم اینیمل ڈے، تو سوشل میڈیا کا دور ہے جی تو سوشل کو تو اب سائڈ پہ کر دے، کوئی دور ہی سوشل کا ہے۔ اب تو عمران خان صاحب کی بات ہی رکھیں کہ جو نیوٹرل ہے نا، جو غیر سیاسی آدمی ہے وہ جانور ہے، تو جانور جو ہے اب ہمارا اینیمل ڈے جو ہے ڈیلی ہے، تو کیا ہم نیوٹرل ڈے ہے؟ ہم اس امتحان میں ہیں، لیکن جو ہمارا دین ہے، جو ہمارا پیغام ہے وہ یہی ہے کہ صرف انسانوں سے محبت نہیں کرو، جانوروں سے بھی محبت کرو، ان کا بھی ہے کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اینیمل ڈے کا پیغام یہی ہے کہ آپ چاہے چھوٹا جانور ہو، چاہے بڑا ہو، مرغی ہو یا کوئی اور ہو، پیٹس ہو، جو بھی ہوں، ان کا خیال کریں، بلی ہو، کتا، جو بھی اگر آپ نے ہے، بلکہ اگر آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں تو آپ ان کی مدد کریں، ان کا خیال رکھیں۔ یہ لوگ جو ہے یہ بھی اللہ کی مخلوق اور یہ پیار کرنے والے چیزیں ہیں۔ لیکن سر جس معاشرے میں انسان کو انسان نہیں سمجھا جا رہا، وہاں پہ اینیمل کو اینیمل کے حقوق کیسے دیے جائیں گے؟ دیکھیں ہے تو افسوسناک بات نا کہ ہم انسانی حقوق غصب کرتے ہیں، ہم اپنے خاندانی حقوق غصب کرتے ہیں، ہم اسلام کی پرچار کے لیے گھروں سے نکل جاتے ہیں اور گھر والوں کی فکر نہیں کرتے کہ وہ بھوکے بیٹھے ہیں یا ان کو روٹی پانی ملے گا یا نہیں، حالانکہ اللہ کا حکم یہی ہے
کہ جو تمہارے اہل و عیال ہیں ان کی فکر کرو اور تمہاری ذمہ داری ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ان کے حقوق میں معاف نہیں کروں گا، میں تمہاری توبہ قبول کروں گا لیکن ان کے حقوق نہیں معاف کروں گا، حقوق العباد کی معافی نہیں ہے۔ تو اسی طرح جانوروں کی بھی نہیں ہے، لیکن کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو رہا ہمارے معاشرے میں، لیکن اچھے معاشروں میں، فلاحی معاشروں میں انسان اور جانور یعنی جان کی قدر کی جاتی ہے۔ جان جو ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے۔ تھینک یو سو مچ ناصر صاحب جی۔ تو ناظرین، مجھے یقین ہے کہ آپ کو ناصر صاحب کے سیاسی تجزیے پسند آئے ہوں گے۔ اگر آپ اسی طرح کے سیاسی تجزیے سننا چاہتے ہیں یا ان سے فیض یاب ہونا چاہتے ہیں تو INN کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا، اور کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے کسی ایسے ہی انفارمیٹیو پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔